بجٹ میں جو 2023-24 کا بجٹ ہے اس میں ایک ڈیڈیکیٹڈ اماؤنٹ کو مختص کیا گیا جس میں جرنلسٹ کو ہیلتھ انشورنس کی ایلوکیشن ملے، اور وزارت اطلاعات کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ منسٹری آف انفارمیشن کے لیول پہ، PID کے لیول پہ اس کو امپلیمنٹ کرے۔ آج جس چیز کا میں آپ لوگوں کے سامنے اناؤنسمنٹ کرنے آئی ہوں کہ الحمدللہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ PID نے اور وزارت نے محنت کر کے ایک فارم جس سے پورے پاکستان میں ورکنگ جرنلسٹ کی جو رجسٹریشن ہے اس کا عمل سٹارٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کا باضابطہ اجرا جو کارڈ کا ہے، اس رجسٹریشن کے پروسیس کو مکمل ہونے کے بعد 7 اگست کو پرائم منسٹر انشاءاللہ اس کے کارڈز کا پہلا اجرا جو ہے وہ کریں گے۔ جب سارے پاکستان سے رجسٹریشن سٹارٹ ہو جائیں گی، وہ ایک پروسیس سے گزریں گی، اور پروسیس بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ہے۔ اس میں آج جس فارم کا میں اجرا کرنے جا رہی ہوں وہ اس شکل میں آپ کو منسٹری آف انفارمیشن اور پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ PID کی ویب سائٹ کے اوپر ملے گا، اور اس کے ڈیفرنٹ کالمز ہیں جس میں ڈیو ڈیلیجنس کے یہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہو، مستحقین اور جو اس کے ایلیجبل لوگ ہیں ان کو اس سے مستفادہ حاصل ہو، وہ اس سے مستفید ہو سکیں، یہ ہے۔ اور میں اگر اس کو کر دوں، اگر آپ لوگ سب میرے ساتھ ہی آ جائیں تاکہ ہم یہ اجرا کر دیں، اور اس کے بعد میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ آپ سب بھی آ جائیں، مبشر آ جائیں۔ سیکرٹری انفارمیشن کہاں ہے؟ مبشر سیکرٹری صاحب کہاں ہیں؟ ان کو بلا لینا۔ تو یہ ایک ہم اس کا اجرا کرتے ہیں، اور اس میں یہ صرف رجسٹریشن فارم ہے جو بھی آپ کی سکرینز کے اوپر لگ جائے گا، اور اس رجسٹریشن فارم کو آج وزارت اطلاعات کی ویب سائٹ پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت کے اوپر منسٹری آف انفارمیشن اور پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ فارم جو ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر ریڈ لنک کے ساتھ ہوگا تاکہ آپ لوگ اس کو جلدی رجسٹر کریں، اور اس کا جو اجرا ہے پروسیس فارمل جو اس کا اجرا ہے اس ہیلتھ انشورنس اسکیم کا، وہ 7 اگست کو پرائم منسٹر انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہ میں ابھی آپ کے اس کو میں کرتی ہوں، یا ہم اس کو میں اگر جی آپ کی سکرینز کے اوپر یہ آ جائے گا، اس کو میں کلک کروں گی تو یہ آپ کی سکرین کے اوپر کھل جائے گا، اور اس میں مبشر حسن صاحب پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، سیکرٹری انفارمیشن سہیل علی خان صاحب، اپنی وزارت کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتی ہوں کہ وزیر اعظم کی ہدایت کے اوپر یہ جو فارم ہے اس کا اس وقت اپ لنک ہو چکا ہے PID کی ویب سائٹ کے اوپر بھی اور وزارت اطلاعات کی ویب سائٹ کے اوپر بھی۔ آپ لوگ اگر آ جائیں تو میں ایکسپلین کر دوں کہ یہ جو فارم ہے یہ بڑا ہی سمپل فارم ہے۔ اس میں آپ نے اپنی ای میل یا اپنا پتہ ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ کا CNIC نمبر ہوگا، پھر آپ کا نام درج ہوگا، ڈیٹ آف برتھ ہوگی، آپ کا جینڈر ہوگا، اور اس کے بعد آپ کا ڈومیسائل ایڈریس ہے، آپ کا پرماننٹ ایڈریس ہے، آپ کا کرنٹ ایڈریس ہے، اور اس کے بعد ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں ایک ڈیو ڈیلیجنس کے جو آپ کی انکم لیول کا تعین کریں گے، آپ کی جاب کا تعین کریں گے، آپ کے ادارے کا تعین کریں گے، آپ رپورٹر ہیں، آپ فری لانسر ہیں، آپ ورکنگ جرنلسٹ ہیں، وہ ساری ڈفرینسیشن ہے، آپ کون سے پروونس سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہاں آپ کا ایجوکیشن کیا ہے، آپ کا افیلیٹڈ پریس کلب کون سا ہے، اور جو ممبرشپ کارڈ ہے اس کا اپلوڈ ہونا اس میں ضروری ہے، آپ کی سیلری، آپ کا منتھلی ہاؤس ہولڈ ایکسپینڈیچر ہے اس میں، اس کے بعد آپ کی ہیلتھ انشورنس، اگر آپ آلریڈی کسی ہیلتھ انشورنس کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہیں اس کو آپ نے اس کے اندر درج کرنا ہے۔ اگر آپ کا ادارہ کون سی ہیلتھ انشورنس کے ساتھ آپ کو ہیلتھ فیسلٹی دے رہا ہے آپ نے وہ اس کے اندر ڈالنا ہے، آپ کی ہیلتھ کنڈیشنز کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد آپ کی ہیلتھ سروسز کون سے ہاسپٹلز میں آپ ہیں، آپ کا اسپاؤز، اور یہ سارا جو ہے اس کی ڈیٹیل اگر وہ جاب کرتی ہیں کہ نہیں۔ تو یہ ایک سمپل فارم ہے، اس کو آپ آج سے فل کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک
ای میل آئے گی کہ ہمیں آپ کا فارم مل گیا اور آپ کا فارم جو ہے وہ پروسیس میں ہے. میں صرف میڈیا کے ذریعے آپ سب کو یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ یہ تاریخی موقع ہے. اس میں بڑا ہی پرابلم میں ذاتی طور پر جانتی ہوں کہ کتنی مشکل حالات میں کبھی کبھی انسان آزمائش میں پڑ جاتا ہے اور کس طرح ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. ان تمام چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے یہ تاریخی عمل کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح آپ اس میں یہ میں ضرور بتا دوں کہ ڈفرینٹ اس میں سلیبس ہیں, اس میں لائف تھریٹننگ کیسز ہیں جو امیجیٹلی ایکسس ہوں گے. اس میں رینل ٹرانسپلانٹ ہے جو کہ اس کے اندر انکلوڈڈ ہیں. اس میں کینسر کیئر سلیکٹڈ سینٹرز کے اندر وہ ڈیفائنڈ ہوگی, آپ کو بتا دی جائے گی, وہ اس کے اندر ہے. اس کے اندر جو ڈائلسس ہے, اس کے اندر کیٹرک سرجری ہے, اینڈوسکوپی ہے, ہر ان چیزوں کو جو کہ پرابلم دیکھی جا سکتی ہے وہ ڈے کیئر سرجریز بھی ہیں. اس میں لوکل روڈ ایمبولینس ایمرجنسی اس کے اندر ہے, ایمبولیٹری کور اس کے اندر ہے, آؤٹ پیشنٹ سیٹنگز انکلوڈنگ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو اس کے اندر ڈیفائن کر دی گئی ہیں. پری ہاسپٹلائزیشن سب لمٹ 30 days کے لیے اس کے اندر ڈال دی گئی ہے. پوسٹ ہاسپٹلائزیشن سب لمٹ فالو اپس کے لیے اس کے اندر ڈال دی گئی ہے. اور جو میٹرنٹی بینیفٹس ہیں جو خواتین کے لیے خاص طور کے اندر اس کے اندر ڈالا گیا ہے, انکلوڈ کیا گیا ہے. اس میں روم لمٹ, روم انٹائٹلمنٹ اور جو ایڈیشنل ہے جو لائف تھریٹننگ کیسز کے لیے جس میں ایڈیشنل فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے جو کہ 3,50,000 پہ ہوگی. یہ سارا فارم جب آپ فل کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو انفارمیشن دی جائے گی ان لوگوں کو جو اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گے اور اس پروسیس سے گزریں گے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہیلتھ انشورنس کا مسئلہ اور جو جرنلسٹ ہیں ان کی سیلریز کا مسئلہ ہمیشہ, اور ان کے کانٹریکٹس اور جاب سیکیورٹی کا مسئلہ, ان کی منیمم ویج کا مسئلہ ہمیشہ سے پرابلم رہا ہے, جو کہ آئی ٹی این ای کے پلیٹ فارم پہ نیوز پیپر امپلائیز کے لیے الحمدللہ ابھی تک 14 ماہ میں 11 کروڑ روپیہ ریکور کر کے میڈیا آؤٹلیٹ سے جو امپلائیز ہیں ان کو ڈائریکٹ پیمنٹ ہو چکی ہے. اور میں اس میں تمام مالکان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں, آئی ٹی این ای کا شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سنبھالتے ہی اس پورے پروسیس کو شروع کر دیا تھا. جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں پیمرا امینڈمنٹ کے ساتھ ہم لوگوں نے اس کو جوڑ دیا ہے, منیمم ویج کو بھی, سیلری کو بھی, جاب سیکیورٹی کو بھی, اور آپ کمپلین کر سکتے ہیں سی او سی کے اندر, اور سی او سی بائنڈنگ ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے. اسی طرح یہ آج فارم کا اجرا ہوا ہے 14 ماہ کے اندر اندر. ہیلتھ انشورنس بھی اس کا فارم اپلوڈ ہو گیا ہے. وزیر اعظم نے ہدایت کی تھی کہ یہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو, بہت جلدی ہو, تاکہ یہ خالی اناؤنسمنٹ میں نہ رہ جائے بلکہ اس کا پراپر پروسیس جو ہے اس کو سٹارٹ کر کے اس کے اجرا کا آغاز جو ہے وہ انشاءاللہ وزیر اعظم 7 اگست کو کریں گے. تو میرے صحافی برادری, ورکنگ جرنلسٹ, اور اس میں تمام لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جو ڈیسک پہ بیٹھتا ہے, کیمرے کے پیچھے ہے, ڈرائیور ہے جو منسلک ہے کسی میڈیا کے ادارے کے ساتھ اور ورکنگ کے ساتھ, ورکنگ جرنلسٹ ہیں, اس میں ایڈیٹرز ہیں, اس میں جو اس سارے اس میں آتے ہیں ڈیفینیشن کے اندر ورکنگ جرنلسٹ کے اندر, وہ اس کے اندر انکلوڈڈ ہوں گے. میری آپ لوگوں سے تمام پاکستان کے اندر اس میں کوئی تفریق نہیں کی گئی کہ یہ خالی وفاق کے اندر ہوگا, یہ پورے پاکستان کے اندر ہوگا. تو جہاں جہاں میری آواز آج آپ لوگ سن رہے ہیں اس کو فل کرنا شروع کریں, اس کو اپلوڈ کرنا شروع کریں, اس میں رجسٹر ہونا شروع کریں. اور ہم میرے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر بھی اس فارم کو اب سے تھوڑی دیر بعد میں اپلوڈ کر دوں گی, آپ اس سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور تمام ڈاکیومنٹس کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. یہ جو دور ہے الحمدللہ مسلم لیگ نون, کولیشن گورنمنٹ, پرائم منسٹر شہباز شریف, تمام کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں, کیبنٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. لیکن اس دور میں الحمدللہ صحافیوں کو تھپڑ نہیں پڑے, لاتیں نہیں پڑیں, پسلیاں نہیں ٹوٹیں, گولیاں نہیں لگیں, ان کی اغوا نہیں ہوئے, ناک کی ہڈیاں نہیں ٹوٹیں, اس گورنمنٹ کو میڈیا پریڈیٹر کا خطاب نہیں ملا الحمدللہ, بلکہ 7% پوائنٹس جو ہیں وہ میڈیا فریڈم کے امپروو ہوئے الحمدللہ.
UN ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट हुई, और जो पेमरा के ऊपर जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं वो ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो मज़ीद सहाफ़ियों के राइट्स को, उनकी जॉब सिक्योरिटीज़ को, मुल्क के अंदर रिस्पॉन्सिबल मीडिया को एक दफ़ा फिर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, एक जमहूरी तरीके से पेमरा को जो रेगुलेटर है उसके अंदर मीडिया को शराकत दारी देकर उसको मज़ीद ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। उसके पूरे प्रोसेस को, पहले वो 1 टियर था कि पेमरा चेयरमैन जो है वो सिर्फ एक ऑर्डर देता था, अब काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में आएगा, काउंसिल कंप्लेंट से वो अथॉरिटी में जाएगा, अथॉरिटी के बाद अगर अपील का हक है तो वो हाई कोर्ट में होगा, उसको 3 टियर कर दिया गया है, मज़ीद उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया गया। तो ये तमाम वो काविशें हैं जो मुल्क के अंदर एक इजहार राय के ऊपर, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, सहाफ़ी की जॉब सिक्योरिटी के ऊपर, और ये भी मैं बताती चलूँ कि जो प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट है उसका कमीशन का ऐड भी हफ्ते को चला गया, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की वजारत की ज़िम्मेदारी है जिसको अब वजारत इत्तलात ने ली है, लेकिन क्योंकि प्रोसेस ऑलरेडी कमीशन का ह्यूमन राइट्स का स्टार्ट हो गया था तो उनकी तरफ से कल अखबारात में ये ऐड, फ्राइडे को अखबारात में ये ऐड जो है वो प्रिंट हो गया है, वहाँ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कमीशन के हेड के लिए, और वो प्रोसेस भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। यही विज़न मोहम्मद नवाज शरीफ का था, सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट का, जब ये स्टार्ट हुआ ज़रबे अज़्ब के साथ, और उसके बाद मोहम्मद शहबाज शरीफ और कोalition गवर्नमेंट जो इस वक्त है, जो कुछ हम कर सकते हैं, जो कुछ हो सकता था इससे बेहतर भी हो सकता है और इंशाअल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि हमने आपके साथ काला दौर भी देखा है, सेंसरशिप का दौर भी देखा है, मीडिया का गला घोंटने का दौर भी देखा है, और जो इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अमेंडमेंट बिल के ऊपर, एक मखसूस हल्का जो बाहर, मुल्क के बाहर तो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर फ़ाइन भी देता है, केसेस भी हारता है और सज़ाएँ भी होती हैं, लेकिन उसको ये पसंद नहीं है कि मुल्क के अंदर आप झूठ भी बोलें, डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाएं, मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाएं, तो आपको कुछ कोई पूछ नहीं सकता, आप पे उस पे कानून नहीं बन सकता। ये कानून अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स और यूनेस्को की डेफिनेशन के मुताबिक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए किया गया है, और इसका मकसद जो है रिस्पॉन्सिबल मीडिया और उनको डिसीजन मेकिंग में हिस्सा देकर, और उसके बाद इसको और ट्रांसपेरेंट और डिवॉल्व कर दिया गया है। तो ये आपके सामने आज रखना था, लेकिन मैं ज़रूर सबसे दरख्वास्त करूंगी कि बहुत जल्द आप इसको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। चलिए करने दें मकबूल। पहली बार मीडिया वर्कर को किसी ऐसी स्कीम में शामिल किया, वरना तो मीडिया वर्कर का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं था, और अब ये करोड़ रुपए ग्रांट में पूरे पाकिस्तान से मीडिया वर्कर जन इसके साथ साथ रजिस्टर होंगे, बहुत ज़बरदस्त, ये अप्रिशिएट करते हैं आपके इस काम को। इसमें जो सैलरी और ये जो बात की गई प्रेस क्लब के मेम्बरान, तो वो मुल्क भर में जो जब पाकिस्तान इस्लामाबाद में भी ऐसे है, मीडिया वर्कर प्रेस क्लब के मेम्बर नहीं होते, और दूसरा उनको जो बाहर शहर इस्लामाबाद या दीगर जो अजला हैं उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, बेशक जर्नलिस्ट भी हैं, उनको सैलरी का एक है ही नहीं तसव्वुर की सैलरी दी है, तो ये थोड़ा सा अभाम है, इसको भी क्लियर कर। पहली बात तो यहाँ कहीं मैंने नहीं लिखा कि खाली प्रेस क्लब के मेंबर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, किसी जगह के ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि खाली एक सर्टन नुमाइंदगी करता हुआ अदारा जो है उसके अंदर ये लोग रख सकते हैं। मैंने तो इसीलिए ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, इसीलिए इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए, और ताकि इसका फ़ायदा अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द कंट्री मिल सके, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि खाली प्रेस क्लब का नुमाइंदा अप्लाई कर सकता है या जो भी। इसमें सिर्फ लिखा ये है कि अगर आप किसी प्रेस क्लब के साथ अपनी नुमाइंदगी आपकी है, आपकी रजिस्ट्रेशन है, तो वो दर्ज करते हैं, अगर नहीं है तो नो लिखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट आ रही है, बहुत अच्छा काम है, इसकी जितनी तारीफ की जाए काम है, क्योंकि ये बरकत का मामला है, और हम ये देख रहे हैं कि कल से एक आवाज़ें इसके खिलाफ सुनाई दे रही हैं। बाज़ मीडिया मालिकान के जो एजेंट नाम नहाद कायदीन हैं वो इसके खिलाफ आके मीडिया के ऊपर बोल रहे हैं, और आप ये कह रही थी कि आपने किसी तंजीम के कायदीन से मशावरत भी की थी, वो किन से मशावरत की गई थी, और निशानदेही ये कर रही है कि इस बिल में जो सहाफ़ियों के मामला थे उसमें PRA ने बहुत अहम किरदार अदा किया। ये तमाम वो नुकात थे जिसमें काम किया गया PRA की बॉडी में,
اس کا نہ کہیں ذکر ہے، نہ ان کو کسی جگہ ایڈ کیا گیا، اور ویسے ہی جو صحافتی تنظیمیں وہ بہت خوفزدہ ہیں پی آر اے سے. ایک تو اس کو کہیں پی آر اے کو بھی امپروو کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کام شاید آپ کے ہاتھ سے ہونا تھا اور آپ کی حکومت کو کریڈٹ جانا تھا. ایک دفعہ پھر شکریہ. دوسرے بتا دیں کہ نگران وزیر اعظم کے لیے کوئی فیصلہ ہو چکا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کا اتفاق رائے کا نام چل رہا ہے کہ اس کو فیصلہ ہو گیا. دیکھیں پہلی بات تو آپ نے اچھا ایک وہ کیا کہ ابھی تک کوئی بھی نمائندہ باڈی جو کہ اس بل کو بنانے میں جنہوں نے میری معاونت کی، رہنمائی کی، اپنا حصہ ڈالا، ان پٹ ڈالی، کسی نے اس بل کے خلاف بات نہیں کی. کوئی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ نہیں ہے. وہی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلانے والے حلقے جھوٹ بول رہے ہیں. اور کسی نے آن ریکارڈ، پی بی اے کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے آن ریکارڈ اس کے، وہ اس میں فیصلہ سازی میں حصہ دار تھے. کسی آرگنائزیشن نے اس بات کا، جو اس کی کمیٹی کا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حصہ تھے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ اس کے خلاف نہیں آئی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے پی آر اے کا ذکر کیا. میں نے پی آر اے کے ساتھ خود کام کیا ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر، آپ کو معلوم ہے عثمان اس بات کا. اس کو ہم یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جو اس کے اندر فردر امپلیمنٹیشن ہے اس کا حصہ بنا دیتے ہیں. تیسرا آپ نے بات کی کیئر ٹیکر. اس سے پہلے اگر ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے تو میں آخر میں اس کا جواب دوں. تھینک یو سو مچ میڈم کہ آپ نے کیا. اور میں جسٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ بات اور آ رہی ہے جو پریزیڈنٹ ڈیفینیٹلی ہم نے آپ کو پریس کلب بلایا اور اس بات کا شکریہ ادا کیا تھا کہ ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے جو پین لیا اس کا سمر ڈیفینیٹلی ہمارے سارے ممبران یا پاکستان کے اندر بچنے والا جو کام کرنے والا جرنلسٹ ہے وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا. لیکن ساتھ آپ سے یہ بھی بات ہوئی تھی کہ ڈیتھ کلیم کے حوالے سے آپ نے ایک کمٹمنٹ کی تھی، اس پر کیا ہوا وہ ذرا بتائیے گا. اور باقی تو ڈیفینیٹلی جو بل کے اوپر بات ہونی ہے اس پر ریئیکشن بہت سارے لوگوں کا بھی آ بھی رہا. اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو ورکرز کی تنخواہوں کا ایشو ہے وہ امیڈیٹ صورت میں حل ہو، لیکن اس کے اندر 2 ماہ کا ایک ٹائم دے دیا گیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات نمبر 1 آپ نے کی کہ ڈیتھ کلیم کی میں نے کمٹمنٹ الحمدللہ جو کمٹمنٹ کی ہیں وہ ساری آج پوری کی ہیں. یہ ڈیتھ کلیم میں ذاتی طور پر کچھ ایسے صحافیوں کو ضرور جانتی ہوں، میں نام نہیں لوں گی، کہ جن کی ڈیتھ کے بعد ان کے لوائقین، ان کے بچے، ان کی بیوہ کہ میں تاثر میں ورڈز میں ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ وہ کن حالات میں چلے گئے. جن کی پی آئی ڈی کبھی میں اگر کہہ دوں یا کوئی کہہ دے جو بھی اس وقت اس منصب پہ ہو تو وہ ہیلپ تو کر سکتا ہے، لیکن ایک کنٹینیوس ہیلپ جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے اس بات کو ڈسکس کی ہے. یہ میرے پاس چیز موجود ہے اور میرے اس میں بھی ہے. انشاءاللہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جس طرح کا ایک ویژن رکھتے ہیں، جس طرح کا ایک ایموشن رکھتے ہیں، جس طرح کی ان کی شخصیت ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی پرابلم ہوگی. اور جب یہ ہیلتھ انشورنس ہم انشاءاللہ 7 تاریخ کو اس کا اجرا کریں گے کارڈ کا، تو کوئی خبر آپ کو ضرور سید مصطفیٰ زبان میں سیکٹری انفارمیشن ایپنک سے حسین آپ نے یہ جو اقدام کیا ہے اس کی ہم مطلب کیسی تعریف کریں کم ہے. مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا کہ 1 ارب آپ نے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جو 1 ارب یہ مختص ہوا یہ جرنلسٹ وغیرہ کے لیے، تو یہ پورے پاکستان کے جرنلسٹ اب آپ یہ کو اندازہ لگا سکتی ہیں. تو یہ اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ مطلب تھوڑا سی ناکافی ہوگا، مطلب 1 ارب بھائی میرے اس کو شروع ہونے دیں. غالباً 50,000 فرسٹ فیز میں ہے اور اس کے بعد یہ رکنا نہیں ہے. یہ پہلے رجسٹریشن کو سٹارٹ کریں، دیکھیں آپ کے پاس لوگ کتنے آتے ہیں، کتنا رجسٹر کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ فکسڈ ہے. یہ اگر زیادہ ڈیمانڈ آ گئی، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، آپ نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے، اس کے اندر سے آپ کو لیسن لرنڈ ملیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر مزید بہتری آئے گی. اچھا کرنے دیں جی بتائیں. جی میڈم پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بلا شبہ آپ کی حکومت نے اپنے ہر دور میں قومی فلاح و بہبود کے وہ منصوبے آغاز کیا ان کو پائے تکمیل تک پہنچائے جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، اس کے بعد کوئی مثال نہیں ملتی. خوش آئند ہیں، خوش کن ہیں، خون خشک دور گزر گیا، خوش کن دور آ گیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوگا. ایک گزارش ہے کہ اس میں شفافیت کو قائم رکھا جائے. میں اس کی اہمیت کو سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 44 ماہ سے میں بھی شدید بیمار ہوں، فالش کا اٹیک ہوا مجھے، منحوسیت کے 44 ماہ گزر چکے ہیں. تو میں اس کی اہمیت کو سمجھتا ہوں کہ بیماری کیا ہے،
اور اس کا علاج کیا ہے. آپ نے جو یہ قدم اٹھایا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے, تو اس کو قائم رکھیے گا, اس کا دفاع کیجیے گا اور اس میں شفافیت جو ہے نا اس کو قائم رکھیے زیادہ. بہت مہربانی آپ کی, بہت شکریہ. آپ ہمیشہ ایک اہم رکن رہے ہیں, ہمیشہ رہنمائی کرتے رہے ہیں. آپ کا میرے ساتھ ایک تعلق بھی ہے اور آپ کا صحافت کے اندر جو ایک رول ہے اس سے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ٹرانسپیرنسی کے لیے اس کو ڈیجیٹل کیا گیا ہے کہ یہ کسی کی سفارش پہ, کسی کی اس پہ یہ نہیں ہوگا. یہ خود سیلف جنریٹڈ فارم ہے. آپ اس میں ڈیٹا ڈالیں گے, آپ رجسٹر ہوں گے اور اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پوائنٹس بنا دیے گئے. تو اس میں شفافیت, ان لوگوں کو بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ جو اس کو رجسٹر کریں, وہ اگر کسی قسم کی غلط انفارمیشن ڈال رہے ہیں تو ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کو حاصل کر کے آپ کسی کا حق مار رہے ہوں گے. تو یہ سارا ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے اس کو. ابھی ایک عبدالباسط خواجہ صاحب ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا میری پریس کانفرنس کے درمیان, اور انہوں نے کہا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ پرائم منسٹر کا جرنلسٹ کا ہیلتھ انشورنس جو ہے اس کو اس کی رجسٹریشن کو سٹارٹ کیا ہے, اور انہوں نے کہا یہ ہیلتھ کارڈ سے کیسے فرق ہوگا. تو ان کو میں صرف ایکسپلین کرنے کے لیے, اور ایک اچھا سوال ہے, اور اس سوال کو میں ایکسپلین کرنے کے لیے جن کے ذہنوں میں یہ سوال ہے, ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ جو پرائم منسٹر ہیلتھ کارڈ ہے وہ بالکل ایک الگ اسٹریم ہے. اسی لیے اس کو ہم نے ہیلتھ انشورنس کے ساتھ ضم نہیں کیا, اور خالی جرنلسٹ کے لیے جو ہے وہ پی آئی ڈی لیول کے اوپر, منسٹری آف انفارمیشن لیول کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ کے تحت ہم نے یہ سٹارٹ کیا. اگر ان میں سے کوئی بھی صحافی پرائم منسٹر ہیلتھ انشورنس کارڈ لے رہا ہے آلریڈی تو وہ اس کا حصہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں ایک کالم ہے جس میں آپ ڈالتے ہیں انفارمیشن, اور نادرا کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ سب کچھ لنکڈ ہے. تو آپ تو ڈیٹا ڈال دیں گے, مگر اس کے اوپر ایک ڈیٹا چیک کی ٹرانسپیرنسی لیئر ہے. آپ کے آئی ڈی کارڈ, نیشنل آئی ڈی کارڈ کے ساتھ یہ بات لنک ہوتی ہے کہ آپ ملک کے اندر کون سا سوشل جو ریلیف ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہو, چاہے وہ BISP ہو, کون سا فنڈ آپ لے رہے ہیں وہ سامنے آ جاتا ہے جب بھی آپ اس میں آپ کا آئی ڈی کارڈ ڈلے گا. تو یہ ایک ڈپلیکیشن بالکل نہیں ہے, یہ ایک الگ سٹریم ہے. اگر آپ وہ لے رہے ہیں تو اس کے اندر ایڈ نہیں ہو سکیں گے. اگر آپ وہ نہیں لے رہے اور آپ اس میں رجسٹرڈ نہیں ہیں تو آپ اس کے اندر انکلوڈ ہو جائیں گے. میڈم, نو ڈاؤٹ کہ آپ نے یہ بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں جو کوسچنیبل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جن لوگوں کی انشورنس ہوگی وہ کہاں علاج کروائیں گے؟ کیا سرکاری ہاسپٹل میں ان کو بھیجیں گے یا پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو بھیجا جائے گا؟ اور اس کے علاوہ کتنی لمٹ ہوگی کہ وہ علاج کتنے پیسوں کا اگر ہے اس کا, یا ان لمیٹڈ ہے؟ مثال کے طور پر ایک نوزادہ صاحب بیٹھے ہیں, ان کی ایک پرماننٹ بیماری ہے, تو ان کے لیے کیا ہوگا کہ یہ کہاں جائیں گے اور ان کو کیسے اکوموڈیٹ کیا جائے گا؟ پہلی بات تو ہے کہ یہ کوئی کوشچن نہیں ہے اس میں, یہ ایک آپ کو مل جائے گا کہ آپ کس طرح کورڈ ہیں, پورے سال کے لیے کیسے کورڈ ہیں, پوسٹ علاج کے لیے کیسے کورڈ ہیں, پوسٹ آپریشن کے لیے کیسے کورڈ ہیں, اگر آپ کو کوئی ڈیتھ رسک ریلیٹڈ ایلمنٹ ہے اس کے لیے آپ کس طرح ہاسپٹل کے اندر کورڈ ہیں. اور جو آپ نے جو بات کی کہ ہاسپٹلس کون سے ہوں گے, وہ ہم جو اسٹیٹ لائف کے پینل ہے جو آلریڈی ہیلتھ چلا رہا ہے اس کے ساتھ ہم اس پارٹنرشپ میں ہیں, اور ان کے اندر تمام ہاسپٹل, پرائیویٹ ہاسپٹلس اس کے اندر انکلوڈیڈ ہیں, اور ان کے پینل کے اوپر ہاسپٹلس ہیں, اور یہ 2013 سے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اس میں وہ اپ ڈیٹ بھی کرتے ہیں, پینلنگ بھی ہوتی ہے, امپینلمنٹس بھی انکریز ہوتے ہیں, ٹرانسپیرنسی بھی آ گئی ہے, ایک پروسیس ایوالو ہو گیا. تو اس کو ہم کریں گے. جو اس میں ایلیجیبل ہوگا ان کے پاس پورا ایک الیکٹرانک ایلیجیبلٹی کا اور کیا کس چیز سے وہ ایلیجیبل ہیں وہ ان کو فراہم کر دیا جائے گا. جوید حسین صاحب, میم جیسے کہ ملک بھر میں جعلی صحافیوں کی بھی بھرمار ہے اور وہ ہماری تنظیموں پر بھی حاوی ہے, اور دوسری جانب آپ ڈس انفارمیشن کی جو بات کر رہی ہیں, قانون سازی کی جا رہی ہے, اس میں بڑا حصہ ان جعلی صحافیوں کا بھی ہے جو کہ ڈس انفارمیشن کے اندر اعلی کار بنتے ہیں. تو اس انشورنس پالیسی کے اندر کیسے بائفرکیٹ کیا جائے گا, کیونکہ پی آئی ڈی کے تو ہزاروں ایسے ڈیکلیریشن موجود ہیں جو ڈمی اخبار چل رہے ہیں, تو کس طریقے سے بائفرکیٹ کریں گے کہ جینوئن صحافی کون ہے جس کو آپ نے انشورنس دینی ہے اور جعلی کون سا؟ دیکھیے اس کے اندر اسی لیے 4 چیکس لگائے گئے ہیں کہ آپ کون سے ادارے میں ہیں, آپ کس پریس کلب سے ایفیلیٹڈ ہیں, آپ کا پی آئی ڈی ایکریڈیشن کارڈ کیا کہتا ہے. اور بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ ڈمی اخباروں کا آپ نے تو بٹوین دا لائنز کہہ دی, میں اس کو سامنے لا دیتی ہوں کہ ڈمی اخباروں کا ایک مسئلہ ہم نے
टोटल कितनी कैंसिल की हैं डमी अखबारें इस 14 माह में? 150 से जायद डमी अखबारों के लाइसेंसेस हमने कैंसिल किए। ये कभी किस वजारत की तारीख में नहीं हुआ। आपने सुना? सुना आप लोगों ने? किसी ने सुना? तो हमने 150 से जायद एक पूरे क्राइटेरिया से, चेक से, उनके तमाम मॉनिटरिंग से 150 से जायद डमी अखबारों को ABC से के ज़रिए ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया। PID किसी किस्म का कोई बिजनेस उनको नहीं दे सकता जो इंक्लूडेड है, और किसी किस्म की उनके साथ कोई गवर्नमेंट का ताल्लुक नहीं है उनकी अखबारों के साथ। मैंने लास्ट वीक CPNE और APNS दोनों से ये दरख्वास्त की है कि आप अगर किसी की करते हैं वो लिस्ट हमसे शेयर करें, जो निशानदेही आप करेंगे हम उनका कैंसिल करेंगे। ये पाकिस्तान की आवाम का, टैक्स पेयर का पैसा है। ये किसी जाली अखबार, किसी जाली जर्नलिस्ट, किसी जाली ऐसे काम में नहीं लग सकता जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है। तारिक स्मैर साहब। मैडम, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, ये जो आज आपने लॉन्च की है स्कीम, ये 2003-04 में मीर ज़फ़रुल्लाह खान जवानी साहब की क़यादत पे नवाज़ रज़ा साहब की क़यादत में एक डेलीगेशन मिला था। उस वक्त हमने 10 करोड़ रुपये लगाया था, लेकिन बाद में शौकत अजीज़ आ गए और स्कीम फाइलों की नज़र, सब खाने की नज़र होगी। ये बहुत अच्छी बात है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होनी चाहिए। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को भी वज़ाहत करना पड़ी, और आसिफ करमानी एक सेनेटर हैं नून लीग के, उन्होंने बड़ी तनकीद की। आप इलेक्शन में जा रहे हैं, अभी 10 दिन आपकी 15 दिन हुकूमत है, तो आप किस तरीके से आवाम के पास क्या लेके जाएंगे?